ذرا جی لگا کہ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کی زندگی میں روشنی نہیں ہوئی گئی۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ چاہتے ہو کہ زندگی میں روشنی ہو تو نیکیوں کا کنیکشن جوڑو، اپنی زندگیوں میں نیکیاں لاؤ، انشاءاللہ مرنے سے پہلے بھی تیری زندگی روشن ہوگی اور مرنے کے بعد بھی تیری قبر روشن ہوگی۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ معلوم ہے آپ کو، روشن زندگی وہ نہیں کہ جس کے پاس پیسے زیادہ ہے، روشن زندگی وہ ہے کہ جس کے پاس عمل زیادہ ہے۔ زیادہ پیسہ آپ کی زندگی کو روشن نہیں کرتا، سکون زیادہ پیسے سے نہیں ملتا۔ اللہ فرماتا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ تمہارا مال، تمہارے بیٹے صرف دنیا کی زینت ہے بس۔ اللہ دوسری جگہ فرماتا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ فرماتا تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ مال اور اولاد ہی سب کچھ ہے۔ اللہ نے فرمایا دنیا کی زینت ہے، دوسری جگہ فرمایا فتنہ ہے۔ ہم اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، نہیں، ہماری زندگی میں اگر نیکیاں ہیں تو خدا کی قسم یہ ہے روشنی کا انتظام۔ زندگیوں میں ان کی سکون ہے کہ جن کی زندگیوں میں نیکیاں زیادہ ہے۔ اللہ فرماتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ ہماری زندگی میں سب کچھ ہے مگر اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج انکم بہت ہے، پیسہ بہت ہے، لیکن زندگی میں سکون ہی نہیں آ پا رہا ہے۔ جتنا پیسہ آج ایک بستی میں ہے، ایک صرف بستی میں اتنا پیسہ اگر حضرت عثمان غنی کو چھوڑ دینا تو پورے مدینہ کے لوگوں پہ نہیں تھا۔ اور ایک بستی تو بہت بڑی بات ہے، جتنا پیسہ آج ایک آدمی کے پاس ہے، عثمان غنی کو چھوڑ دینا تو اتنا پیسہ پورے مدینے کے لوگوں کے پاس نہیں تھا۔ یہ حالات ہے، اور انہوں نے زندگی ایسی گزاری کہ پوری دنیا میں اسلام کے جھنڈے کو بلند کر دیا۔ آج ہم اپنی بستی میں اسلام کا بول بالا نہیں کر سکتے، آج ہم اپنی بستی میں دین کو جو ہے نئی زندگی نہیں دے سکتے۔ معلوم ہے آپ کو، آج ہمارے پاس بہترین مکان، بہترین کپڑے، بہترین کھانا سب کچھ ہے۔ صحابہ کی زندگی ایسی بھی گزری ہے کہ ان کے پاس نہ کپڑے ہوا کرتے تھے نہ کھانا ہوا کرتا تھا۔ ایک صحابی نماز پڑھتا فجر کی اور بنا دعا مانگے جلدی سے چلا جاتا۔ میرے نبی نے ایک دن روک کے فرمایا، او میرے غلام، نماز پڑھ کے اتنی جلدی کیوں چلا جاتا، دعا کیوں نہیں کرتا؟ عرض کی یا رسول اللہ، گھر میں میری بیوی ہے اور ایک میں ہوں، دونوں میاں بیوی کے پاس ایک ہی جوڑا کپڑا ہے، میں نے گھر میں گڈھا کھود رکھا ہے، جب میں نماز پڑھنے آتا ہوں تو میری بیوی مجھے کپڑے دے دیتی ہے، گھر میں گڈھے میں چھپ کے بیٹھ جاتی ہے۔ آقا وہ میرا انتظار کرتی ہے، جب میں نماز پڑھ کے جاتا ہوں تو میں اپنی بیوی کو یہ کپڑا دیتا ہوں، میں گڈھے میں بیٹھ جاتا ہوں، پھر میری بیوی نماز پڑھتی ہے۔ ایسی زندگی بھی گزری ہے۔ آج اپنے آپ سے پوچھو کہ تمہارے پاس کتنے کپڑے ہیں، تو جواب ملے گا مولانا پہننے والے بتاؤں کہ یا وہ بتاؤں جو میں پہنتا ہی نہیں۔ ہمارے پاس 10-5 جوڑا کپڑے تو ایسے ہیں جو استعمال ہی نہیں کرتے، پڑے رہتے ہیں، پرانے ہو گئے۔ اور صحابہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پرانا کپڑا بھی کسے کہتے ہیں۔ ان کی زندگی میں تو وہی حضرت عمر ابن خطاب جن کی حکومت آدھی دنیا پر ہے، کتنی خطے پر ہے؟ آدھی دنیا پر، 23 لاکھ مربع میل پر۔ حضرت عمر کا اسٹینڈرڈ یہ تھا کہ آپ کا کپڑا ٹاٹا لباس، آپ کا بٹن ببول کا کانٹا، آپ کا بستر مسجد نبوی کی ننگی زمین، آپ کا تکیہ پتھر، یہ حضرت عمر کا اسٹینڈرڈ تھا۔ مگر لوگوں، اللہ نے ہیبتیں اتنی دی تھی
کہ عمر کا نام انسان تو انسان اگر شیطان سن لے تو گلیاں بدل دے، راستے بدل دے۔ آج بھی عمر کا نام لے دو تو ساتھ میں پریشان کرنے کے لیے شیطان نہ آ سکے۔ یہ حال ہماری زندگیاں کہاں جا رہی ہیں مجھے بتاؤ لوگوں۔ ہم صرف پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہم نے قوم کے سودے کر دیے، اپنے ضمیر کے سودے کر دیے، ہم نے پیسے کے خاطر اپنوں کو بیچ ڈالا، ہم نے پیسے کے خاطر اپنے ایمان کا سودا کر دیا، ہم نے چند سکوں کے خاطر لوگوں کو جھوٹ بولنا شروع کر دیا، ہم نے چند سکوں کے خاطر لوگوں کو تکلیف دینا شروع کر دی۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں لوگوں، صرف یہ دنیا کی زینت ہے چند دن کے۔ اللہ اگر پیسہ دے تو اس کا انعام ہے، لیکن جائز طریقے سے جتنا چاہو کما لو۔ اللہ اگر مال دے تو اس کا انعام ہے، لیکن وہ مال تمہیں جہنم میں لے جانے کا سبب نہ بن جائے۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے تو زکات بھی نکالا کرو، اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے تو صحیح جگہ استعمال کیا کرو، اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے تو اس کو دین کے راستے پر خرچ بھی کیا کرو، اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے تو کسی غریب کی مدد بھی کر دیا کرو۔ یہ اسلام ہے میرے پیارے، یہ اسلام ہے۔ آج ہمارے یہاں پہ حال یہ ہے، ہمارے گھر تو کئی مالا بڑے خوبصورت ہو جاتے ہیں، لیکن اگر مسجد دیکھو نا تو وہی پرانی پوسیدہ پڑی ہوئی ہے۔ مسجدوں کے حال برے ہیں، اماموں کی تنخواہ ٹائم سے نہیں نکل پاتی، ہم اپنے گھر میں بجلی کا خرچہ بھی دیتے ہیں، دودھ کا مہینہ بھی ہم نے باندھ رکھا ہے، پیٹرول کے مہینے بھر میں اچھا خاصا خرچہ کر لیتے ہیں، موبائل میں 300 روپے کا ہر مہینہ ریچارج بھی کرا لیتے ہیں، لیکن اگر ہمارا بستی سے حساب نہیں ہو پاتا تو امام کی تنخواہ ٹائم ٹو ٹائم نہیں دے پاتے۔ مجھے بتاؤ لوگوں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ خالی مسلمان ہو جانا کافی نہیں ہے، خالی اپنے آپ کا نام مسلمان رکھ لینے سے کام نہیں چلے گا۔ کان کھول کے سن لو، تیرا ظاہر بھی مسلمان ہونا چاہیے اور تیرا باطن بھی مسلمان ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، بے شک اندر کا مسلمان کو بھی تو زندہ کرتا، صرف باہری مسلمان سے کام نہیں چلے گا۔ کرتا پیجامہ ٹوپی داڑھی کا نام مسلمان نہیں ہے، اندر بھی مسلمان جاگتا ہونا چاہیے۔ آپ کو میں بتاؤں، ذرا غور کریں، حضرت عمر ابن خطاب جن کی میں تاریخ پڑھ رہا ہوں، جب یہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، جب یہ پریسیڈنٹ بنے مسلمانوں کے، اور آدھی دنیا پر آپ کی حکومت ہو گئی، آدھی دنیا پر حضرت عمر ابن خطاب، تو آپ نے ایک نوکر رکھ لیا، اور نوکر کا کام کیا تھا معلوم ہے؟ اس سے کہا تیرا کام صرف اتنا ہے، روزانہ میرے پاس 24 گھنٹے میں ایک بار آیا کرنا۔ کتنی بار؟ زور سے بولے، ایک بار بس۔ روزانہ 24 گھنٹے میں میرے پاس ایک بار آیا کرنا، اور ایک بار آ کر روزانہ میرے کان میں یہ کہہ دیا کرنا کہ عمر ذرا زندگی حساب سے گزارنا، تجھے معلوم بھی ہے۔ بس میری موت کی یاد مجھے دلا کے چلے جایا کرنا، اور جب مہینے میں 30 تاریخ آئے نا تو اپنی تنخواہ لے جایا کرنا۔ اتنا آسان کام تھا، 24 گھنٹے میں ایک بار آنا ہے، موت کی یاد دلا کے چلے جانا ہے، مہینے کی 30 تاریخ کو تنخواہ لے کر کے چلے جانا ہے۔ کتنا اچھا تھا۔ حضرت عمر نے اس لیے نوکر رکھا ہے تاکہ میں موت سے غافل نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر نے اس لیے یہ نوکر رکھا ہے تاکہ میں موت کو بھول نہ جاؤں، روزانہ آ کے مجھے موت کی یاد دلاتا رہے تاکہ میری قبر میری نگاہوں کے سامنے رہے، میدان محشر کا نقشہ عمر کے سامنے رہے۔ اگر موت ہمارے سامنے ہے تو شاید ہم حرام کام نہ کر سکے، موت اگر ہمارے سامنے ہے شاید جھوٹ نہ بول سکے، موت کی یاد اگر ہمارے ذہنوں میں گھوم رہی ہے تو شاید کسی کے حرام کا لقمہ نہ اٹھا سکے، موت اگر ہمارے ذہن میں گردش کر رہی ہے تو شاید ہم اللہ سے بے وفائی نہ کر سکے۔ حضرت عمر نے خالی نوکر رکھا ہوا اس کام کے لیے کہ مجھے موت کی یاد دلاتے رہنا اور مہینے کی 30 تاریخ کو تنخواہ لے کے جاتے رہنا۔ اتنا ان لوگوں کو موت یاد ہے، ہم تو موت ہی کو بھول بیٹھے۔ مسلمانوں اگر چاہتے ہو کہ گناہوں کی عادت چھوٹ جائے تو موت کو کثرت سے یاد کرنا شروع کر دو، گناہوں کی عادت چھوٹ جائے گا۔
موت ہے جو دنیا کی لذتوں سے انسان کو دور کر دیتی ہے، موت ہے جو گناہوں سے روک دیتی ہے، موت کی یاد ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو حرام کھانے سے روک دیتی ہے۔ موت یاد کرنا شروع کرو۔ ہم تو آج دفن کرنے کسی کا قبرستان میں جاتے ہیں تو وہاں بھی موت بھولے ہوئے ہوتے ہیں، ادھر قبرستان میں جنازہ رکھا ہے، ادھر ہماری الیکشن کی باتیں چل رہی ہوتی ہے، ادھر قبرستان میں جنازہ رکھا ہے، ادھر دنیا کی باتیں چل رہی ہوتی ہے، ادھر قبرستان میں قبر میں جنازے کو اتارا جا رہا ہے، اور لوگوں دنیا کی رنگ رنگینی میں لگے ہوئے ہیں۔ ہائے تو قبرستان میں جا کے بھی موت کو بھول گیا، قبرستان میں جا کے بھی موت کو بھول گیا۔ وہ کون سی جگہ ہے جو تجھے موت کی یاد دلاتی؟ یہ قبرستان یہ جو موت کی یاد دلاتی، لیکن ہم تو دفن کرنے جاتے ہیں، وہاں پر تختے لگائے جا رہے ہیں، مردے کو قبر میں رکھا جا رہا ہے، اور وہاں بھی ہماری الیکشن کی دنیا داری کی بزنس کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ کتنا اچھا ہوتا کہ قبر کو دیکھ کے تجھے اپنی قبر یاد آ جاتی، کتنا اچھا ہوتا کہ قبرستان کو دیکھ کے تجھے اپنی موت بھی یاد آ جاتی، کتنا اچھا ہوتا کہ جب قبرستان سے واپس لوٹا تھا تو دنیا کی حرام کاریاں وہی چھوڑ کے آ جاتا۔ مولا تو نے ایک بار مجھے پلٹنے کا پھر سے موقع دیا ہے، مولا اس قبرستان میں آج ہم 10 لوگ آئے تھے، مثال کے طور پہ جنازے کو دفن کرنے کے لیے 100 لوگ آئے، کتنے؟ 100 200 500 کتنے تو ہوتے ہی، ایک تعداد میں نے مقرر کر دی، مثال کے طور پہ 100 لوگ جا رہے ہیں دفن کرنے، واپس کتنے لوٹیں گے؟ 99، ایک مرا ہوا ہے اور 99 زندہ، ٹوٹل ملا کے 100 تھے، تو واپس کتنے لوٹے؟ ایک کو تو چھوڑا ہے نا بھائی یار، ایک بار یہ بھی تو سوچتے مولا آج اسے ہم چھوڑ کے آئے ہیں، ایک دن وہ بھی تو آئے گا کہ لوگ مجھے یہاں چھوڑ کے جائیں گے، نہیں ہوگا وہ بھی۔ اے مولا تیرا کتنا شکر ہے کہ تو نے ایک بار مجھے پھر مہلت دی ہے، اس قبرستان میں آ کر کے مجھے واپس آنے کا تو نے موقع میسر دیا ہے، لیکن جسے میں کاندھے پہ سوار کر کے لایا تھا میرے رب، اسے تو میں مٹی کے حوالے کرایا۔ اے میرے پروردگار تجھے مجھے لوٹنے کا موقع دیا ہے، پتہ نہیں کل میں لوٹ پاؤں یا نہ لوٹ پاؤں، آج میں لوٹ رہا ہوں، کل پتہ نہیں میں اس قبر میں دفن ہو جاؤں، مولا یہ غنیمت ہے۔ اس موقع کو بنا کر کے اپنی زندگی ایسے بناؤں گا کہ میں دنیا کی رنگ رنگینیوں میں نہیں کھوں گا، اب تجھے راضی کر کے رہوں گا۔ بھول جاتے ہیں کتنی بار ہوتا ہے کہ ہم قبرستان سے آتے ہیں اور قبرستان سے آنے کے بعد میں ہمیں یہ بھی توفیق نہیں ہوتی کہ یار کم سے کم 2-4 دن اسی غم میں نیک کام کر لیتے ہیں۔ ہائے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں، 4 کاندھا لگا کے اور ایک کو کاندھے پر سوار کر کے، 5 جاتے ہیں اور 4 پھرتے ہیں، واپس کتنے پھرتے ہیں؟ 4، یعنی 5 جاتے ہیں اور لوٹ کے کتنے آتے ہیں؟ 4۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، واپس کتنے لوٹتے ہیں؟ 4۔ کہیں ایسا نہ ہو اس 5 میں ایک دن ہمارا نمبر آ جائے، آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ اور ایک آدمی کوئی دنیا میں ایسا بتا دے کہ اس 5 میں میرا نمبر نہیں آئے گا، کوئی ایک تو بتا دے۔ بڑے بڑے فرعون نہ رہے، بڑے بڑے گاما نہ رہے، بڑے بڑے سلطانہ نہ رہے، بڑے بڑے پہلوان نہ رہے، بڑی بڑی بات والے نہ رہے، لوگوں ہماری کیا اوقات ہے؟ ایک دن کو 5واں ہمیں بننا ہے، اس سے پہلے کہ وہ 5واں ہم بن جائیں۔ لوگوں اپنے رب کو راضی کر لو، اپنے مولا سے دوستی کر لو، اپنے مولا سے محبت کر لو، اس لیے کہ جب تو قبر میں جائے گا نا تو قبر میں تیری رشتہ داری نہیں ہوگی، قبر میں تیرا خاندان نہیں ہوگا، کیڑے مکوڑے ہوں گے، بچھو اور سانپ کا گھر ہوگا، اندھیری کا گھر ہوگا۔ اس قبر میں جانے سے پہلے اپنی تو جانے کی تیاری کر لے۔ حضرت عمر نے نوکر ہی اس لیے رکھ لیا تھا کہ تو مجھے میری موت یاد دلا کر رہنا، کہیں اپنی موت کو میں بھول نہ جاؤں۔ ہم نے اپنے پاس ایسی چیزیں تو رکھ لی جو موت کو بھلا دیتی ہیں، لیکن ایسی چیز ہم نے کوئی نہیں رکھی جو موت کو یاد دلاتی ہے۔
یہ موبائل ہمارا ہمیں موت کو بلاتا ہے. ہم تو اگر آج مسجد میں بھی ہے تو کتنے لوگ موبائل چلا رہے ہیں, وہاں بھی بھول گئے. اس موبائل نے ہمیں سب کچھ بھلا دیا. موبائل جب سے آیا قرآن کی تلاوت بند ہو گئی. موبائل جب سے آیا آگے کی آپس کی محبتیں ختم ہو گئی. جب موبائل نہیں تھا تو خط و کتابت کے ذریعے بات ہوتی. جب موبائل نہیں تھا تو گھر میں اگر 5 لوگ بیٹھے ہیں نا تو 5 بیٹھ کے بات کرتے تھے. ہاں بھائی تم نے آج کیا کیا, ہاں بھائی تم نے کیا کیا, وہ بابا تم نے کیا کیا, باپ کہتے تھا وہ بیٹے تم نے کیا کیا. آج 5 بیٹھے ہیں نا تو وہ اپنے موبائل میں ادھر خود خود کر رہا, دوسرا ادھر خود خود کر رہا. باپ کو بیٹے کی خبر نہیں, بیٹے کو باپ کی خبر نہیں. بات ہے کہ نہیں؟ ہم جو 2 بات کر لیا کرتے تھے نا گھر میں بیٹھ کے